बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मैं अपने 10,000 मुलाजमीन कराची वालों के सामने लाऊंगा। कराची वालों के टैक्स की कमाई के एक एक रुपए का हिसाब भी दूंगा। तैयारी कर ली है चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी। बारिश के पानी की निकासी का काम जारी है, जान मोहम्मद बलोच। बारिश के साथ ही मुलाजमीन कामों में मसरूफ हो गए, सलमान अब्दुल्ला मुराद। अज़दरान हुसैन को तमाम तर बल्दियाती सहूलतें फराहम करेंगे, चेयरमैन मलिक फयाज। यूनियन कौंसिल 34 बल्दिया टाउन में बारिश के पानी की निकासी का काम जारी है, चेयरमैन जाहिद महमूद। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करते हैं खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर देंगे कि चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि फंड्स में कटौती से मुश्किलात का सामना है। घोष मुलाजमीन का तसव्वुर नहीं है। एक एक मुलाजिम और अफसर कराची की आवाम के सामने लाऊंगा, तैयारी कर ली है। रेहान हाशमी ने केबीएस से खुसूसी बातचीत की है, आइए वो गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। आदाबर, पूरी दुनिया में लोग मरीख पे जा रहे हैं और वफाकी वजीर हमारे फवाद चौधरी कह रहे हैं कि 2020 में हम स्क्रूटनी करेंगे कि पाकिस्तान से खलाबाज जो है वो वहाँ जाए खला में। और कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी शहर जो 3.5 करोड़ से तजावज़ कर चुका है, उसको आप दिखाते हो 1 करोड़ 80 लाख। ये एक लतीफ़ा है और सेंसस का एहतराम करते हैं कि सेंसस कौमी वो होता है, लेकिन ये कि अगर शफाफ ना हो और आंखों से देख रहे हो कि अगर 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो और उसके बाद हम 1 करोड़ 80 लाख बोले तो एक मजाक लगता है। लेकिन आप जो है कह रहे हो कि मरीख पे हम जाएंगे, वफाकी वजीर, यानी कि हम कहते हैं वफाकी हुकूमत ये कह रही है। लेकिन बैनुल अक़वामी शहर जो 3.5 करोड़ से आबादी और दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा कराची, जो कि पाकिस्तान को पालता है और महज 70% रेवेन्यू देता है, जो नहीं देना चाहिए उसको 95% देना चाहिए, 125% देना चाहिए, लेकिन उसको वफाकी हुकूमत चाहती नहीं है शायद। तो अब मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस दौर में जब लोग मरीख पे आपके बात कर रहा हो, लेकिन इशू जो बनता है वो बनता है कचरा, कराची कचरा। अच्छा, कराची कचरा करो, मैं भी आपके साथ हूँ। मेयर कराची का बैंड बजाने में मुझसे आगे तो कोई हो नहीं सकता, और अगर ज़िले चेयरमैन पे आ जाओ तो इनका भी बैंड बजाने पे मुझसे आगे कोई नहीं हो सकता। ये खुला चैलेंज दे रहा हूँ। लेकिन ये मुझे बताओ कि इसका मसला हल कौन करेगा? कौन हल करेगा? मेयर कराची अपना मुकदमा लड़ ही नहीं पा रहे, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, 2 दिन में साबित भी कर दूंगा सबूत के साथ। लेकिन ये कि कचरा 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 कचरा, सिंध गवर्नमेंट भी घूम रही है सड़क में मेयर के साथ, कचरा कचरा कचरा, बारिश बारिश बारिश, हल कोई नहीं बता रहा और मुझे नहीं लग रहा कोई हल बताएगा। लेकिन बहरहाल मैंने आज बिठाया सबसे जो टारगेटेड होता है, यानी कि जिसकी पतली गर्दन हो उसी को पकड़ते हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ उसी को पकड़ो। तो मेरे साथ बैठे हैं रेहान हाशमी, और दिखाता रहता हूँ अभी थोड़ा सा गैप आ गया है, और वो अलाइशें और बारिश एक साथ आ गई थी तो बीच में गैप भी आया। रेहान भाई ये बताइएगा, अलाइशें बारिशें तो खैर तवक्को से ज़्यादा हो गई, वो तो कुदरत की बात है, आपका कसूर नहीं है या किसी और का, वफाकी हुकूमत सिंध गवर्नमेंट का, कोई से कसूर नहीं। आलाइशें वही मामूल के मुताबिक थी। क्या है फंड्स का क्या मसला है कि यार आप कितनी ओजरती है, और क्या है कि आप ये आलाइशें और कचरे पे ऐसा बुरा फंसे हुए हो यार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरिफ भाई, आप थ्रू आउट अभी नहीं, कई सालों से, जब से ज़ाती तौर पे मैं इस सिस्टम में सर्व करने आया हूँ, आपसे इंटरेक्शन रहा है और बहुत सारी चीज़ें आप दिखाते रहे हैं, सही चीज़ों को उजागर भी करते रहे हैं, जो कोताहियाँ हैं उनको भी इंडिकेट करते रहे हैं आप। लेकिन ये बात भी आप हो सकता है बाद में मोतरफ़ हों कि मैंने ज़ाती तौर पर, मेरी टीम ने कोई 1% भी ऐसा चांस नहीं रखने की कोशिश की कि जिससे हमें रिग्रेट हो। हमने अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करते रहे और कर भी रहे हैं। जहाँ तक गार्बेज का मामला है, किसी भी मेगा सिटी में आबादी के तनासुब से, आबादी के लिहाज से गार्बेज जनरेट होना एक फितरी अमल है,
اس کے ڈسپوزل کا انتظام کیا جاتا ہے. ایک سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے, بلدیاتی نظام مؤثر ہوتے ہیں, بلدیاتی پیرلل نظام نہیں ہوتے. سالڈ ویسٹ کا میکینزم بلدیات کے پاس ہوتا ہے. یہ کراچی وہ بدقسمت شہر ہے کہ جس کے بلدیاتی ادارے اس کے بلدیات کے پاس نہیں ہے. مثلا سالڈ ویسٹ جس کا کچرا اٹھانے کا ذمہ داری ہے وہ بلدیات کے پاس نہیں ہے, جس کو اربوں روپے فنڈ بھی دیا جاتا ہے, نہیں ہے بلدیات کے پاس, میئر کے پاس نہیں ہے, ناظمین کے پاس نہیں ہے. اسی طرح واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بلدیات کے پاس نہیں ہے, سندھ حکومت کے پاس ہے. ماسٹر پلان نہیں ہے. بلڈنگ یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول, کراچی بلڈنگ کنٹرول تھا, وہ بھی نہیں ہے. ایل ڈی اے ہو, کے ڈی اے ہو, یہ سب کوئی ادارے جو بنیادی بلدیاتی ادارے نہیں ہیں. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ جن کو ایکچوئل فنڈ دیا جا رہا ہے وہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے, پہلا سوال. دوسرا سوال, اگر ان کو دیا جا رہا ہے تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہو رہی. تیسرا سوال, اگر وہ فنڈ دیے جانے کے باوجود بھی پرفارم نہیں کر پا رہے, اصل کور ایشو کو ہٹا دیا, اور وہی بات آپ کی جس کی گردن پتلی ہے وہ آئے گا. اور ہم عوامی نمائندے, ہمارا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو ہم آ کے جواب دیں. بیوروکریسی کے پاس جا کے جواب لینا کسی اچھے خان کا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم جواب دیں. ہم آپ ہی کے لوگ ہیں, آپ ہی کے نمائندے ہیں. بلدیہ ضلع وسطی آبادی کے تناسب سے سب سے بڑا ضلع, اسی طرح یہاں پر امپلائز کی تعداد بھی اسی تناسب سے ہے. لوگ محنت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور وسائل نہ ہونے کے باوجود کر رہے ہیں کہ جس ضلع میں اپنے امپلائز کو سیلریز دینے کے پیسے نہ آتے ہوں, 2 سال سے ان کی انکریمنٹ نہ ہو رہی ہو, وہ ضلع پھر بھی جو پرفارم کر رہا ہے. مثال دوں, بارش کا اسپیل آیا, آپ کو یاد ہے 2017 میں بارش ہوئی تھی, وہ بمشکل 80 ملی میٹر تھی. اس 80 ملی میٹر کی بارش کے بعد 3 دن تک کے ڈی اے ہو, ناگن ہو, پاور ہاؤس ہو, یو پی موڑ ہو, طاہر ولا ہو, 5 اسٹار ہو, یا کشمیری محلہ ہو, 3 سے 5 دن تک یہاں پر پانی جمع رہتا تھا. ابھی تیسرا اسپیل ہے یہ. میں انہی جگہوں کا نام لے رہا ہوں آپ کو. بارش رکنے کے جہاں پر 5 دن تک 3 دن تک پانی کھڑا رہتا تھا, آج بارش رکنے کے 2 گھنٹے کے اندر پانی کی نکاسی ہو گئی. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا, کہ جہاں پر 3 دن تک پانی رہتا تھا وہاں پر 2 گھنٹے کے اندر پانی کی نکاسی ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے لیے ہمارے پاس مشینریز اپنی تو نہیں ہے. ہم ہائر کرتے ہیں, اس ہائر کو ادھار میں کرتے ہیں. ہم جس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلدیہ ضلع وسطی میں 23 کروڑ 85 لاکھ روپیہ او زیڈ ٹی کی مد میں آتا ہے, جبکہ اس کو 23 کروڑ آتا ہے آپ کے پاس, 86 لاکھ آپ منہ سے بول لو, خرچ کا کرتے ہو یار, اب آ جاؤ. دیکھیں اب آ گئی, یہ تو او زیڈ ٹی جو سندھ گورنمنٹ آتی ہے, یہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے جو میں نے آپ سے شیئر بھی کیا. جو ہمیں ایکچوئل دینی ہے ملازمین کی تنخواہ جو دینی ہے وہ بنتی ہے تقریباً 27 کروڑ روپے. تو اس کا مطلب ہے کہ 23 کروڑ روپے میں ڈیفیسٹ آ رہا ہے. اتنا 23 کروڑ پورا نہیں آتا. اس کی وجہ یہ کہ پچھلے کئی مہینے سے اس 23 کروڑ روپے میں تقریباً 1.25 کروڑ روپے مزید کٹوتی ہو رہی ہے. اس کٹوتی کی وجہ سے وہ رقم بن جاتی ہے صرف 21 کروڑ سم تھنگ. یہ ایٹ سورس کے الیکٹرک کی گورنمنٹ کاٹ رہی ہے. جی, ایٹ سورس کاٹ رہی ہے گورنمنٹ آف سندھ, مزید کاٹ رہی ہے, بڑھا کے دینے کے بجائے مزید کٹوتی ہو رہی ہے. اچھا, سیلری اگر میں 2 سال پرانے اسکیل کے مطابق بھی دوں تو 23 کروڑ 90 لاکھ روپے بنتی ہے. تو مجھے سندھ گورنمنٹ کے دیے ہوئے پیسے جو کہ ملازمین کا, بلدیات یہاں پر رہنے والے لوگوں کا حق ہے, اس میں 2 کروڑ روپے مزید ایڈ کرنے پڑتے ہیں, اور وہ میں اون ریسورسز سے ایڈ کرتا ہوں. ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ نے ماسوائے واٹر کمیشن کی ہدایت پر 2 سال پہلے نالا صفائی کی مد میں 1 کروڑ روپے دیے تھے. اس کے علاوہ آج تک 1 روپیہ بھی فنڈ, گرانٹ, اسپیشل گرانٹ, انکریمنٹ کچھ نہیں آئی. یہ تمام چیزیں ہم اون ریسورسز سے جنریٹ کرتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں. تو ملازمین کی جو ضلع پوری تنخواہ نہیں دے پا رہا ہو 2 سال سے, تو اور اپنے جو اساتذہ ہیں ان کو نہ ٹائم اسکیل دے رہا ہو, نہ وہ جو ایریئرز تھے گورنمنٹ نے 15% 10% بڑھائے, 25% ہو گئے, وہ 3 کروڑ کا ڈیفیسٹ آپ وہی بتا رہا ہو. اس لیے کہ آپ ایٹ سورس جو ہے ان کے 2.25 کروڑ روپے جو کاٹتے ہو, جو پہلے میں ایشو بنا چکا ہوں اس کو کہ کے الیکٹرک کے نام پہ کاٹ رہا ہوں. کبھی آپ جو میٹنگ کرتے ہو اس میں پوچھا کہ انہوں نے کتنے لینے ہیں کے الیکٹرک سے؟ وہ ارب میں جاتے ہیں, وہ اربوں میں جاتے ہیں.
لیکن وہ ایڈسوس وزیر اعلیٰ صاحب آپ کاٹ کے نہیں دیتے. اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ, تو یہ ناانصافی ہے. آپ بھلے ان کی اوزرٹی سے کٹوتی کرو, 2.25 نہیں, میں کہہ رہا ہوں 2.5 کروڑ کٹو, 3 کروڑ کٹو, لیکن انہوں نے جو ریکوری لینی ہے KSC کی مد میں, وہاں سے جو کٹوتی کر کے ان کو دے دو 4 ارب, تو یہ جو 27 کروڑ بنتے ہیں یہ ادا ہو جائیں گے اور یہ سرخرو. اچھا یار یہ بتاؤ, یا تو آپ بڑے احمق آدمی ہو, یا بہت ہوشیار بن رہا ہو, یا خود کو جو پیش کر رہا ہو احتساب کے لیے اور اداروں کو لیٹر دے رہا ہو, یہ رہا میرا پورا اسکینڈل, میرا بھائی, یہ میری تنخواہ, یہ میری بجٹ بک, یہ میری اوزرٹی, یہ میں نے 80 کروڑ لگا دیے سیوریج میں, پانی میں اور اس میں, یہ سارا حساب کتاب دے رہا ہو. یار یہ خود اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہا ہو, کیوں اتنے ہوشیار کیوں بن رہا ہو؟ نہیں, اس میں ہوشیاری کی کیا بات. یہ پوزیشن پبلک ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے. یہ کوئی جاگیر تو ہے نہیں, یہ عوام کی دی ہوئی ایک ذمہ داری ہے اور اللہ کو بھی جواب دینا ہے. جب میں دل و جان سے جاں فشانی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ چیزوں کو ڈیلیور کر رہا ہوں, تو میں اپنے آپ کو پریزنٹ کیوں نہ کروں, میں تمام چیزیں عیاں کیوں نہ کروں. کتنی سیلری ہونی چاہیے, کتنی سیلری دے رہا ہوں, کتنا ڈیفیسٹ آ رہا ہے, ملازمین کس بات سے محروم ہے, عوام کس بات سے محروم ہے, ڈیولپمنٹ کے فنڈ کیوں نہیں دیے گئے, اسپیشل گرانٹ دیگر اضلاع کو دیتے ہیں تو ضلع وسطی کو کیوں نہیں دی گئی. یہ تمام چیزیں میں کیوں نہ پریزنٹ کروں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں نے آپ کے توسط سے بھی میں آفر کرتا ہوں مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بھی کہ وہ آپ آئیں, پرفارمنس ایویلیویشن کریں. پہلے اگر کچرا اٹھتا تھا, اور ابھی بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں پرفارمنس کے لحاظ سے, آبادی کے تناسب سے, سیوریج کا کام سارا ہم نے کیا, آپ ہی نے تو کور کیا ہے. 70% تو ہم نے سیوریج کی ریہیبلیٹیشن میں لگا دیا. سیوریج ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ ہم نے جو اپنا مین جو ابھی تو تنخواہیں دینے جو پرانے مطابق چل رہا ہے وہ دینا مشکل ہو گیا. لیکن ایک اور چیز تصحیح کر دوں, باوجود ان تمام چیزوں کے ٹائم اسکیل بھی میں نے دیے ہیں. 80 سے 100 کے قریب ہو گئے, 100 کے قریب لوگ ہو گئے جن کو ٹائم اسکیل دیا. یہ ملازمین سے لگاؤ ہے, ان کے حقوق کو جس طرح تلف کیا گیا ماضی میں, اس کو میں بچانا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ لیو ان کیشمنٹ بھی دی, 10 کروڑ کے قریب لیو ان کیشمنٹ بھی میں دے چکا ہوں ریٹائرڈ ملازمین کو. جو ریکارڈ پہ موجود ہے وہ شیئر بھی کر لوں گا. اگر فرض کر لو یہ جو کہتے ہیں گھوس ملازم کا دور, تو خیر وہ آخری دور میں جب ایڈمنسٹریٹر تھی وہیں سے بریک لگ گیا تھا, اور آپ نے آ کے تو خیر بیڑا غرق کیا ہے کہ لوگ واپس آنا شروع ہو گئے جو بھاگے ہوئے تھے. اگر یہ جو تنخواہیں کاٹتے ہو آپ, میں بھاگ گیا 5 دن کے لیے, 10 دن کے لیے آپ چلے گئے, وہ چلے گئے, وہ جو آپ تنخواہ کاٹتے ہو اگر وہ نہ کاٹو تو بحران تو اور بڑھ جائے گا نا. یہاں سے تو آپ اچھے خاصے پیسے بچا لیتے ہو. دیکھیں بالکل واضح سٹینڈ رہا ہے میرا, جس پہ مجھ کو بڑا عطاب کا شکار رہنا پڑا ہے. جو نکمے لوگ ہیں ان کو ملازمت پہ تو آنا ہے, نہیں آئیں گے کیونکہ بایو میٹرک کیا تھا تو ہنگامہ ہو گیا تھا نیو کراچی میں, پڑتے بچے تھے لوگ. ہاں, آپ کے سامنے ہے کہ بایو میٹرک کو بھی میں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی ہوا, بڑے معاملات ہوئے, جس پہ میں نے اداروں کو بھی لیٹر لکھا. اچھا یہ تمام چیزیں کچھ شاید ریئلائز نہیں کر پا رہا. لیکن گھوس ملازمین بلدیہ ضلع وسطی میں نہیں ہیں. جو لوگ ہیں ایبسنٹ ہوتے ہوں گے, ایبسنٹ کی تنخواہیں کٹتی ہیں. اور اسی حوالے سے عنقریب میں ملازمین پر مشتمل ایک پریڈ کا اہتمام کر رہا ہوں کسی گراؤنڈ میں یا کسی چورنگی پہ, جب میرے سارے جو تقریباً 10,000 کے قریب ملازمین ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے, ہم سڑک پر آئیں گے اور ہم اس وقت پیشکش بھی کریں گے کہ جناب آپ آئیں. یہ ہزاروں کی تعداد میں ملازمین ہمارے کھڑے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیں, اس میں بلڈنگ اینڈ روڈ, سینیٹیشن, پارک صاحب, تمام لوگ ہوں گے. تو ہم یہ کریں گے, جس کو آنا ہے شوق پورا کرنا ہے کرے. یار میں پھر کہوں گا, یا تو یہ بڑے احمق آدمی ہیں, بڑے ہوشیار ہیں. یار یہ پہلی دفعہ اپنی چیزیں پیش کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر, کوئی نہیں کرتا, چھپاتا ہے کہ ابے چھوڑنا 2 نمبر دھندے, اور یہ کہہ رہا ہے بھائی جس کو آیا اداروں کو آنا ہے, ادارے بھی آ جاؤ, ویلکم. پتہ نہیں یار میری سمجھ سے. اچھا یار یہ بتاؤ, یہ اسمارٹ کیوں ہو؟ لوگ پانی پیتے ہیں, منرل واٹر, پیٹرول پیتے ہو کیا, ڈیزل پیتے ہو کیا, یہ اس کا ایک ایشو یہ بھی ہے. دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ بڑا ہیوج اماؤنٹ بنتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کو پریزنٹ کروں گا نا. ماضی میں اگر 2000 لیٹر لیٹ سے کہ لیاقت آباد میں استعمال ہوتا تھا, تو میں آج 1000 لیٹر استعمال کرتا ہوں. لیکن اس 1000 لیٹر کے استعمال سے کچرا اٹھانے روکوں گا. آپ کہہ رہے ہو ماضی میں 2000 لیٹر تھا, آج 1000 لیٹر ہے. تو بھائی ماضی میں اگر آبادی تھی میرے خیال ہے 5 آدمی کی, تو آج 8 کی 9 کی ہو گئی ہوگی. کچرا تو بڑھ گیا نا. تو کچرا جب بڑھ گیا لیکن ڈیزل تو کم ہو گیا, لیکن کچرا زیادہ اٹھ رہا ہے.
اور یہ جام چاکروں کا ریکارڈ آپ کو پریزنٹ کر دوں گا. اور ان تمام چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک پریس بریفنگ بھی رکھنے کا اہتمام کیا ہے, جس میں ہم وہ تمام ڈیٹا شیئر کر لیں آپ لوگوں سے, اور تمام جو آنا چاہیں وہاں پہ اس پریس بریفنگ میں بیٹھیں. جو 1000 لیٹر آج میں 1000 لیٹر دے رہا ہوں تو ماضی میں 2000 ہوتا تھا, اور کمپیریٹیو انالیسس کر لیں ماضی میں 2000 کیوں ہوتا تھا جبکہ پیسے بھی دیے جا رہے تھے. تو اگر 2000 دیے جا رہے تھے تو کچرا کم کیوں اٹھ رہا تھا, میں کچرا زیادہ کیوں اٹھا رہا ہوں. میں یہ کلیم کر رہا ہوں پورے کراچی میں سب سے زیادہ گاربیج لفٹنگ ضلع وسطی سے ہوتی ہے, سب سے زیادہ جو گاربیج اٹھایا جاتا ہے ضلع وسطی سے اٹھایا جاتا ہے. یہ کلیم کر رہا ہوں کہ جو ہم ہیومن کیپٹل کو میکسیمائز یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ ماضی میں جن کاموں کے لیے ٹینڈر کیا جاتا تھا, لیٹ سے معمولی نوعیت کا کام چونا کرنا ہو گیا, ہم نے آنے کے بعد اس طرح کے کوئی کام خود نہیں کیا, ہم نے اپنے ہی ہیومن ریسورس کو یوٹیلائز کیا ہے. کہیں پر بھی آپ نے اگر وال چاکنگ کے اوپر چونا یا ہیومن ریسورس کو کیپٹلائز کرنا یا چھوٹے B&R کے ورکس ہو گئے, مینٹیننس کے کام ہو گئے, یہ ہم خود کرتے ہیں, مشینری ایکوائر کرتے ہیں صرف, یا سیوریج کے کام جو کیے ہیں اس میں کیے ہیں, یا روڈ کے کام جو ریہیبلیٹیشن کا تو اس کی استطاعت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے ریحان ہاشمی بالکل کھری کھری باتیں کرتے ہیں, اور میں ان سے سوال بھی, میں نے ان سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا میری گفتگو سے کہ میں نے کوئی ہیکی پیکی نہیں رکھی, ان کو پورا گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. میرے جملے بھی سن لیے ہوں گے جو انہوں نے برداشت کیے ہیں, لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں یہ عجیب کہانی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2000 لیٹر پہلے استعمال ہوتا تھا, میں نے 1000 کر دیے, آبادی بڑی ہے اور کاربیج بڑا ہے, لیکن پھر بھی یہ اٹھا کے لفٹ کر رہے ہیں. اور ان کے پاس جو گاڑی ہے وہ میرا خیال ہے 1947 کی ہے, تو 1997 کے بعد کوئی مشینریز نہیں آئی. اور ان کی وہ جو گاڑیاں ہیں, جب عقل مند آدمی بھی کہتا ہے جب پرانی ہو جاتی ہے تو ان کا فیول ایوریج جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایک سروے ہو چکا ہے اس کے اوپر, اور اس سروے میں جو یہاں سے گاربیج لفٹ کر کے جام چھاکرو جائے گا اس میں اگر 10 لیٹر تھا تو یہ اب اس گاڑی کو مینٹیننس کر کے ابھی 8-9 لیٹر پہ لے کے جا رہے ہیں, یا کیا کہانی ہے. لیکن میں یہ سب بتا سکتا ہوں, ان سے پوچھتا, لیکن ابھی میں ان سے سوالات نہیں کر رہا کیونکہ یہ پلیٹ فارم نہیں ہے, کیونکہ یہ پریس بریفنگ کرنے جا رہے ہیں. مجھے اس کا شدت سے انتظار ہے, اور اپنے ملازمین کو اگر کسی گراؤنڈ میں کوئی کھڑا کر دے, یار آپ اندازہ کر لو, پھر اور ادارے کو بھی خط لکھ رہا ہوں کہ آ جاؤ میرے گھر میں کودو, حساب کتاب چیک کرو. یہ پلندہ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تو بہت چھوٹا سا ہے, اس سے زیادہ کا ریکارڈ تو میرے پاس بھی ہے. اور اوزٹی آتی ہے, بالکل آتی ہے, لیکن پڑھنے والا اگر انگلش میں پڑھ لے, اس کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے کہ الیکٹرک قیمت میں کٹوتی اتنی, فلاں ٹیکس کی کٹوتی اتنی, ایکچوئل اماؤنٹ 21 کروڑ 22 لاکھ روپے یا 20 کروڑ 22 لاکھ روپے, لیکن ٹوٹل اماؤنٹ ضرور لکھی ہوتی ہے 23 کروڑ 86 لاکھ. پڑھنے کی ضرورت ہے انگلش. بہرحال اپنی پریس بریفنگ کا انتظار مجھے بھی ہے. آداب عرض. اور اب یہ خبر کہ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ بارش کے ساتھ ہی کام کا آغاز کر دیا ہے. چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ بارش رحمت ہے اور اس کو زحمت بننے نہیں دیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ بارش کے اسپیل میں بھی ہم نے روڈوں پر آ کر کام کیا تھا. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے ہمیں ضرور شکایت تھی, لیکن صوبائی وزیر غلام مرتضی بلوچ اور سابق رکن قومی اسمبلی عبدالحکیم بلوچ, ساجد جوکھیو, راجہ عبدالرزاق کے ہمراہ MD واٹر بورڈ سے ملاقات کے بعد کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی, اور یقیناً عملی کام بھی کریں گے. الگ الگ ایکشن دینے کے بعد یقیناً ہم پانی اور سیوریج کے مسائل سے نمٹ سکیں گے, لیکن آج ہونے والی بارشوں سے اور واٹر جو بھی کام مقصد واٹر بورڈ کے بغیر نہیں کر سکتا. اب ہم نے کچھ انیکٹیوز کی ہوئی ہیں آلریڈی پہلے سے ہمارے ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کی بات سمجھ گیا. اس لیٹر کی کاپی میں میں تو وڈرا کر دوں گا. یہ مجھے پرسوں بھی کسی نے کہا, تو مجھے انہوں نے کہا کہنے کہ کیا ہے, لیٹر جو ہے یہ وڈرا کر جب میں اور رینگس جو ہے نا جس کی بارشوں کے دوسری بات یہ کہ ابھی تک بکرا بڑی کلیئر ابھی میں آ رہا ہوں کلیئر ہو گیا. سب ڈاؤن ہو گئی تھی, وہ بے روڈ پانی نہیں لے پا رہا تھا, اور پرسوں اس کو کھدائی دو ایک ایک کہیں کہیں مین روڈوں میں, تو وہ تو آپ ہو جائے گا نا. اچھا ابھی میرے پاس ہوا ہے کہ رفاعیاب کے اندر ایک مین لائن پہ جو ہے نا ایک مینول بیٹا بیٹے بھی, تو رفاعیاب کے اندر جو ہے نا یہ جو مین
जो जामिया मिलिया से जो निकलता है ये मैनुअल बेटा उसको जरा नोट करें, क्योंकि हमारे मेन डिस्पोजल वहीं पे ये जो बकरा पुलिस वगैरह पूरी वली सौदाबाद वगैरह बात चलता है। यकीनन शाहराहों पर पानी तो खड़ा हुआ, लेकिन हमने फौरी तौर पर इसकी निकासी के कामों का इंतजाम किया हुआ था और यही वजह है कि बारिश के साथ ही अमला शाहराहों पे आ गया। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच ने म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों के दौरे शुरू कर दिए और बारिश के पानी के निकासी के कामों का जहाँ खुद मुआयना करते रहे, वहीं अफसरान और मुलाजमीन को हिदायतें भी जारी करते रहे। उनका कहना ये था कि बारिश के साथ ही लोग शाहराहों पर आने से गुरेज करें और कम से कम बल्दियाती इदारों को 2 से 3 घंटे का टाइम दें, क्योंकि पानी फिर नीचे जाता है और लोग किस्म की मुश्किलात से भी बच सकते हैं। तेज बारिश में निकलने से गुरेज करें। बादशाह चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच ने म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा यूनियन काउंसिल 13 मोरिया खान गोड पहुंच गए, जहां पर कमरे में छज्जे की दीवार गिरने से 3 बच्चों के जख्मी होने का नोटिस लिया और उनकी इयादत की। जान मोहम्मद बिलोच और म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने मुतासरा खानदान से जहां हमदर्दी का इजहार किया और बच्चों को होने वाली मरम पट्टी के बाद भी फौरी तौर पर वालिदैन को कहा गया कि इनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि इनको फौरी तौर पर इलाज मालजे की सही सहूलतें मैसर आ सके और इसके लिए जो ताउन दरकार होगा वो बल्दिया मलिर फराहम करेगी। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने मोरिया खान गोट में गिरने वाले छज्जे से जख्मी होने वाले बच्चों की भी इयादत की और गली महलों और शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया और बारिश के साथ ही शाहराहों पर आ गए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। जिक्र करेंगे चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद का, जिनका कहना है कि बारिश को जहमत बनने ना पहले दिया था और ना अब देंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि सफाई की जिंदगी में बहुत अहमियत है। ये न सिर्फ हमें तंदुरुस्त रखती है, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देती है, बल्कि माहौल को भी खुशगवार बनाती है। दीन इस्लाम ने सबसे ज्यादा सफाई की अहमियत को उजागर किया है और इसको हमारे ईमान का निस्फ़ हिस्सा करार दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशेनगोई के बाद वक्फे से होने वाली बारिशों का सिलसिला जहाँ जारी रहा, ज़िला अमला फील्ड में मौजूद रहा और सूरत हाल को काबू में रखने के लिए कामों की अंजाम दही में पीछे नहीं रहा। वो अपनी सलाहियतें बरोकार ला रहे हैं। हमारी पहली कोशिश है कि बरसाती पानी के इलाके से फौरी निकासी की जाए ताकि मच्छरों मक्खियों की अफजाइश मुमकिन न हो सके। जो हमारे पास दस्तियाब वसाइल है वो अलियाने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए वक्फ है। सूरत हाल जैसी भी हो, हम आवाम की खिदमत पर मामूर हैं। बरसात के साथ साथ मुहर्रम उल हराम उमूर पर भी तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। रहमत खुदावंदी को जहमत नहीं बनने देंगे। जो हमारे दायरे इख्तियार में है इसको फील्ड में ज़ेर इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह गुज़िश्ता बरसात में कारकर्दगी दिखाई थी, इस रविश को जारी रखेंगे। एहलियान जिला कौंसिल को सहूलियात देना मेरे फराइज में शामिल है, जिसके लिए सरगर्म है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने बारिशों की सूरत-ए-हाल पर अफसरान से तबादला ख्याल करते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसूर रहमत मेमन, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, एक्सियन वार्डर्स वसीम उल्ला सिद्दीकी, PS नबील बिलोच, रुकन कौंसिल मोहम्मद हसन मैंगल और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल ने इस मौके पर मजीद कहा, हम हर काम को मरबूत तरीक़ेकार से अंजाम देते हैं जिसके बायस नताइज मिसाली होते हैं। हमने तरक्याती प्रोजेक्ट के जरिए इन इलाकों में काम करवाया जहाँ पहले खातिर खा काम नहीं करवाए जा सके थे। मेरी हमेशा से ये काविश रही है कि जो अमूर भी करवाए जाएं वो हर यूनियन काउंसिल में मुसावी बुनियादों पर किए जाएं। गुज़िश्ता 3 सालों के अवाम शाहिद हैं कि हमने किस तरह से कामों को सर अंजाम दिया और इस अंदाज को आगे भी जारी रखेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ने कहा है कि अज़दारान हुसैन को तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ऐवान ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम का महीना हमें शोहदाए करबला की अजीम तालीमात पर अमल पैरा होने का दर्ज देता है और तमाम मसाली को फ़िक़्ह के मानने वाले अफराद प्यार, मोहब्बत और अख़ुवत और इत्तेहाद मुज़ाहिरा करते हुए अपना किरदार अदा करें। इन ख़यालात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज ऐवान ने मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात के सिलसिले में ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों बशमूल ज़की इमाम बारगाह, शू मार्केट, शेर बानो बाग गार्डन, आले रज़ा इमाम बारगाह, जूना मार्केट इमाम बारगाह, सफीना नजफ, 12 इमाम और कदीमी इमाम बारगाह रिसाला नश्तर रोड, महफिल मासूमीन और बड़ा इमाम बारगाह खारादर के दौरे के मौके पर किया। इस मौके पर इमाम बारगाहों के ट्रस्टीज और मुंतज़मीन से बातचीत करते हुए चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज ऐवान का कहना था कि
کہ عزاداران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہ محرم کے دوران تمام تر بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر جاری رکھی جائیں گی۔ ہم پر لازم ہے کہ اس مقدس ماہ کے دوران روزمرہ کے معمول سے بڑھ کر عوامی خدمت کے کاموں کو سر انجام دیں۔ اس ضمن میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ملک فیاض ایوان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ محرم الحرام کے سلسلے میں نکلنے والے جلوسوں کی گزرگاہوں، مساجد، امام بارگاہوں، واعظ اور مجالس کے مقامات پر بلدیاتی حوالے سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو اور عزاداران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق تمام تقریبات، عبادتیں اور رسومات کی ادائیگی پرسکون انداز میں کر سکیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ اور اب یہ خبر آپ تک پہنچائیں گے کہ چیئرمین یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن زاہد محمود نے کہا ہے کہ بارش کے ساتھ ہی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن زاہد محمود نے کہا ہے کہ لوگوں کو بارش میں بھی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کاموں کو جاری رکھا ہوا ہے۔ چیئرمین یونین کونسل 34 زاہد محمود نے یونین کونسل کی حدود میں شاہراہوں پر برساتی پانی کے نکاسی کے کاموں کا آغاز کیا اور خود کاموں کی نگرانی کرتے رہے۔ چیئرمین یونین کونسل 34 زاہد محمود بلدیہ ٹاؤن نے کہا کہ ہم اپنی یونین کونسل کی سطح پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتوں کی فراہمی کے لیے پہلے دن سے مصروف رہے اور یہی وجہ ہے کہ بارش کے پہلے اور دوسرے اسپیل میں بھی ہم شاہراہوں پر تھے اور آج تیسرے اسپیل کے ساتھ ہی میرے ہمراہ UC کے کونسلر حضرات بھی شاہراہوں پر موجود ہیں اور پوری یونین کونسل 34 پہ ہماری کڑی نظر ہے۔ برساتی نالے اور اندرونی نالیوں کی صفائی کا کام جہاں ہم جاری رکھے ہوئے تھے، یہی وجہ ہے کہ یونین کونسل 34 میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہونے دیا اور پانی کی نکاسی کے فوری انتظامات کا جائزہ لیتے رہے۔ چیئرمین یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن زاہد محمود نے کہا کہ ہم بارش ہو یا عام دنوں میں لوگوں کو بلدیاتی ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں اور یہ سہولتوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ KBS بلدیاتی نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KBS بلدیاتی نیوز YouTube چینل۔ یاسر پیرزادہ اور KBS بلدیاتی نیوز کی انٹائر ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔